سورۃ البقرہ رکوع نمبر 20 آیت نمبر 164 نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار صدق اللہ العظیم۔ تحویل قبلہ کا بیان تھا گزشتہ درسوں میں، اور کعبہ شریف ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ رہا ہے، اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کا قبلہ رہا ہے، اور ملت ابراہیم ملت اسماعیل ان دونوں کے پیروکار ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین۔ اب محمد الرسول اللہ کی تعلیمات کا بیان ہے۔ محمد الرسول اللہ کی تعلیمات میں سب سے اہم اور مرکزی بات توحید ہے، توحید کا بیان۔ اب یہاں سے اس آیت سے توحید کا بیان شروع کر رہا ہے، اور یہ دلیل عقلی بھی ہے۔ دیکھو آیت کے آخر میں کیا کہہ رہا ہے، لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جن کے پاس عقل ہے، جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر یہ جامع آیت ہے، جن نعمتوں کا ذکر ہے، ان نعمتوں کا عطا کرنے والا منعم جو ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ ان پر اب غور کرنا چاہیے۔ پہلی بات جو ہے، توحید اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اور رسالت کا بیان پہلے آ چکا ہے، اور ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس میں خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ گیا ہے، اس لیے آگے اس کا ذکر نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے معبود ہونے پر قدرت کے 7 کارناموں کا ذکر ہے اس ایک آیت کے اندر۔ سب سے پہلے کیا فرمایا، الہکم الہ واحد۔ گزشتہ آیت میں دیکھو، تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کے سوا لا الہ الا ہو، کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے۔ یہ اس کا ہیڈنگ ہے، سرنامہ اس کو کہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ دنیا کے اعتبار سے رحمان ہے، ہر ایک کی پرورش کرتے ہیں۔ وہ بالکل ابتدا میں تسمیہ میں آپ کو بتایا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔ رحمان دنیا کے ساتھ ہے، اور رحیم آخرت کے تعلق سے ہے۔ دنیا میں دیکھو، رحمان میں معنی کی زیادتی ہے، دنیا میں رحم کرتا ہے کافر پر مومن دونوں پر، اس کو بھی نوازتا ہے اور اہل ایمان کو بھی عطا کرتا ہے، رحمان ہے۔
हर एक की परवरिश करता है, और आखिरत के एतबार से रहीम है, सिर्फ अहले ईमान पर रहम करेगा। क़यामत के दिन कुफार पर रहम नहीं होगा, वहाँ रहमत मोमिनीन के साथ ख़ास होगी। और अब इन 7 बातों का जिक्र देखो। पहली बात, इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द, आसमान और ज़मीन की पैदाइश में। अब आसमान और ज़मीन की पैदाइश से मुराद यानी ऊपर का आलम और नीचे का आलम, पूरी कायनात मुराद है, सिर्फ आसमान और ज़मीन मुराद नहीं है। जिसमें अब यहाँ पर चूँकि हम मौजूद हैं, आसमानों और ज़मीन का मजमुआ है, उसके निज़ाम शमसी में हम सांस ले रहे हैं, ठीक है। अब ये सारा जहान जो है वो अल्लाह ने पैदा फरमाया, इसकी बनावट पर गौर करो। ये सारी बातें बयान करके आखिर में देखो, लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून, ये सारी बातें टच हैं याक़िलून के साथ, इन पर गौर करो, फिक्र करो। ये साइंटिफिक आर्गूमेंट है, गौर व फिक्र की दावत दी है कुरान में। और दूसरी बात देखो, शब व रोज़, दिन रात जो है वो वक्फा से आते हैं, जिसमें हम आराम करते हैं, सोते हैं, नींद करते हैं। अगर रात ही रात होती तो सोचो, खुद गौर करो इस पर, तुम्हारा क्या हाल होता, या दिन ही दिन होता फिर हमारा क्या हाल होता, या सर्दी ही सर्दी होती, या हमेशा गर्मी ही गर्मी होती। तो ऐसा नहीं किया, बल्कि हर चीज़ का अल्लाह ने तवाज़ुन रखा है। इसमें रात के लिए भी जगह है और दिन भी पैदा फरमाया, गर्मी भी है, सर्दी भी है, रोशनी भी है, तारीकी भी है। रात में मखलूक़ात आराम करती है और दिन में मशगूल हो जाती है। इस तरह देखो, समंदर की जो लहरें हैं, मौजें हैं, और उसमें समुद्री जहाज़ लाखों हज़ारों टन सामान जो है वो उठाकर रवान दवा हैं, डूबते नहीं हैं, ठीक है। और समुद्री तिजारत जो है, दुनिया की तिजारत का 75% वो समंदर में होती है, समंदर के ज़रिए मुमकिन है। बाकी जो है वो ज़मीनी और फ़ज़ाई रास्तों से। तो ये हज़ारों टन का हवाई जहाज़ जो है उसको पानी को चीरता हुआ जा रहा है, गिरता नहीं है, डूबता नहीं है। ये किसकी कुदरत का करिश्मा है? तो अल्लाह ही है और वही माबूद बरहक है। इस तरह बादल जो है वो समंदर से पानी उठाते हैं, जगह जगह बरसते हैं, ठीक है, जिससे वीरान पड़ी हुई ज़मीन जो है वो सरसब्ज़ हो जाती है। इस तरह अल्लाह ताला अपनी मखलूक की, इंसानों की, चरिंद की, दरिंद की, परिंद की जो मईशत है, उनका जो रिज़्क़ है उसका इंतज़ाम फरमाते हैं। तो जो ये इंतज़ाम करता है लातादाद मखलूक़ात की, वही अल्लाह है, उनके सिवा कोई माबूद नहीं। तो उसमें ज़मीन के अंदर जब आप देखें, कस्म कस्म के हैवानात बिखरे पड़े हैं। हर खित्ता में उस इलाके की मुनासिबत से जानवर पाए जाते हैं। हाँ, अब इतनी बेशुमार मखलूक़ात के खालिक ही माबूद है, इतनी बेशुमार मखलूक़ात, चरिंद परिंद दरिंद, हाँ, जिस रब ने उनको उस शक्ल में पैदा फरमाया और उन फ़वाइद के साथ पैदा फरमाया, वो उनका खालिक है। तो वही खालिक माबूद हो सकता है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। इस तरह हवाओं को पेश फरमाया, हवाओं का चलना बदल बदल कर अल्लाह चलाता है, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी शिमाल से जुनूब की तरफ, कभी मशरिक़ से मगरिब की तरफ, कभी मगरिब से। ये नबातात जो सीधे खड़े हैं, आप खुद सोचें, अगर ये हवाएं सिर्फ एक तरफ को चलती होती, शिमाल से जुनूब की तरफ, तो ये नबातात सीधे सीधे खड़े रहते हैं। ये जितनी दरख्तें हैं, लंबे लंबे दरख्त जो है, ये तो एक तरफ झुके हुए होते, तो कायनात का हुस्न फिर मुतासिर होता। तो हवाएं अल्लाह मुख्तलिफ अतराफ से, जवानिब से चलाता है, ताकि वो अपने सीधे कद कामत के साथ खड़े रहे। ये भी अल्लाह की कुदरत की दलील है। अच्छा, फिर फ़ज़ा में अल्लाह ने बादलों को रोक रखा है, पानी से बोझल, बादलों में पानी भरा हुआ है। लावाक़िह, कुरान दूसरी जगह कहता है पानी से भरे हुए बादल है।
آپ ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر وہاں تک جا بھی سکتے ہیں، اس کے اندر سے گزر بھی سکتے ہیں، لیکن کوئی ڈیوائس لے کر، سرنج لے کر اس سے ایک قطرہ پانی وصول نہیں کر سکتے۔ اللہ جب چاہتا ہے تو موسلادھار بارش برساتا ہے، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، مخلوق میں کسی کی بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ کرنے والا میں ہوں، اس پر غور کرو۔ اچھا، تو یہ سب کام جو ہستی کرتی ہے وہی معبود برحق ہے۔ مشرکین بھی بڑی چیزوں کا خالق اللہ ہی کو مانتے، یاد رکھو۔ لَإِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، مشرکین سے جب آپ پوچھیں آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، زمین کو کس نے پیدا کیا، وہ ضرور یہی جواب دیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا، اس لیے کہ اس وقت کسی بابا کا وجود تھا ہی نہیں، کسی بت کا وجود تھا ہی نہیں۔ تو جب وجود نہیں تھا تو یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں نا کہ فلاں بابا نے ایسا کیا ہے، لہذا وہ یہی جواب دیں گے اللہ ہی نے۔ اب دیکھو، اللہ کو مانتے ہیں ہندو بھی اللہ کو مانتے ہیں بھگوان، لیکن عبادت اس کی نہیں کرتے ہیں۔ بس عبادت ویدوں کی ہوتی ہے، بتوں کی ہوتی ہے، اور ان کے مختلف نام رکھے ہیں، اور بھگوان کی عبادت کوئی نہیں کرتا ہے، صرف ماننے کی حد تک ہے، بس ہم مانتے ہیں۔ تو اسلام کہتا ہے ماننا ہے جس طرح ماننے کا حق ہے، جب وہی خالق، وہی مالک، وہی قادر، وہی رازق تو اس کا کھا کر عبادت کسی اور کی کرو۔ یہ کوئی بہت بڑی ناانصافی ہے، غیر معقول بات ہے، لہذا جو کھلاتا ہے اس کی تعریف کرتے ہو، دنیا تمہارے اپنے قانون کے مطابق بھی یہی چل رہا ہوتا ہے۔ تو جو اللہ تم جانتے ہو کھلاتا وہی ہے، آسمانوں کو بلند اس نے کیا ہے، زمین کو بچھایا اس نے ہے، موسموں کی تبدیلی اس کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ تو یہ ساری باتیں جب اس کی قدرت میں ہے، ان اسباب کا لگام اس کے ہاتھ میں ہے، تو عبادت بھی اسی کی کرو نا، تعریف بھی اسی کی کرو۔ اس طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک پیدا کرنے میں آسمانوں کے اور زمین کے، واختلاف اللیل، اور یکے بعد دیگرے آنے میں، ایک دوسرے کے پیچھے آنے میں۔ دیکھو، رات ہے، دن ہے، شریعت میں یاد رکھو رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے۔ رات پہلے ہے، مثلا آج منگل کا دن ہے تو غروب کے بعد بدھ کی رات شروع ہوگی اور کل والا دن بدھ کا ہے، تو آج غروب آفتاب سے لے کر کل غروب آفتاب تک یہ بدھ کا دن کہلائے گا۔ والنہار، اور اللیل والنہار، رات اور دن کے، والفلک کشتیاں، اب سمندری جہاز ہیں، التی تجری فی البحر، جو چلتی ہے سمندر میں، بما ینفع الناس، اس چیز کے ساتھ جو نفع پہنچاتی ہے لوگوں کو۔ اب دیکھو، بما ینفع الناس، وہ ساری چیزیں اس میں آ گئی جو بعد میں ایجاد ہونے والی ہے، یا اس وقت ہے، یا آج ہے، یا آئندہ ہوں گے، جس میں انسانیت کا فائدہ ہے، اس کے ساتھ سمندری تجارت جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ شریعت اسلامی نے کسی پر روک نہیں لگایا، پابندی نہیں لگائی کہ بھئی یہ چیز جو ہے سمندری سفر میں یہ کام مت کرو، جہاز میں یہ چیز مت لے جاؤ، اس میں تم مسالہ بھی لے جاتے ہو، اور اس میں تم گندم اور دوسرے دانے بھی لے کے جا سکتے ہو، اس میں لوہا بھی ڈال کر لے جا سکتے ہو، اس چیز کے ساتھ جو نفع پہنچاتی ہے لوگوں کو۔ وما انزل اللہ من السماء، اور اتارنے میں اللہ کے آسمان سے، من السماء آسمان سے، من ماء، دیکھو یہ من جو ہے یہ بیان کرتا ہے، من السماء آسمان سے کیا اتارا؟ آسمان سے تو بہت ساری چیزیں اتری ہیں، روح آسمان سے آئی ہے، قرآن آسمان سے آیا ہے، ہاں، تو یہاں پر مراد کیا ہے؟ من ماء، پانی، فاحیا بہ الارض، پھر زندہ کیا اس کے ذریعے زمین، ویران زمین کو زندہ کیا، قحط زدہ زمین کو سرسبز و شاداب کیا، بعد موتھا، اس کے مرنے کے بعد۔ زمین کا ویران ہونا زمین کا مرنا ہے، اور اس کا سرسبز ہونا زمین کا زندہ ہونا ہے۔ وبث فیہا من کل دابہ، اور کھلانے میں، بثا کھلانے میں، فیہا اس زمین میں، من کل دابۃ، ہر قسم کے جانوروں، ہر قسم کے جانور۔ دیکھو اب تو یہاں پر ہمارے ملک میں تو ہر قسم کے جانور نہیں ہے،
اب پوری دنیا کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، قرآن پوری دنیا کے لیے ہے، جہاں براعظم افریقہ میں ہے، براعظم ایشیا میں ہے، براعظم امریکہ میں ہے، جہاں کہیں بھی انسیکٹس پائے جاتے ہیں، من کل دابہ، ہر قسم کے جانور، وتصریف الریاحی، اور تصریف عدلنا بدلنا، تصریف الریاحی، عدلنے بدلنے میں ہواؤں کو، تو کبھی ٹھنڈی کبھی سرد، یعنی ایک مہینہ پہلے زبردست گرمی، وہ گرم وہی ہوائیں ہیں، اب جو ہے ٹھنڈی ہوائیں شروع ہو گئی، کبھی طوفانی کبھی نرم ہوائیں، المسخر وسحاب المسخر، اور بادل میں سحاب، بادل المسخر، جو بیگار میں لگا ہوا ہے تمہارے، تم اس کو کوئی پیسہ وغیرہ نہیں دیتے ہو، کوئی فیس داخل نہیں کرتے ہو، لیکن بادل تمہاری خدمت کے لیے حاضر ہے، بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان۔ اب دیکھو اتنی بہت ساری چیزیں قرآن نے یاد کی، آخر میں فرمایا لآیات، یقیناً نشانیاں ہیں ان میں، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یعقلون، جو عقل استعمال کرتے ہیں۔ اب ہم سب انہی نعمتوں کے اندر ہیں، ہوائیں ہیں، بادل ہے، دن رات ہے، زمین ہے، اس پہ بونا ہے، کاٹنا ہے، پانا ہے، دانہ حاصل کرنا ہے، اور پھر بھوس جو ہے جانوروں کے لیے ہے، دانہ انسانوں کے لیے ہے، یہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر بھول جاتے ہیں تو کس کو؟ ان نعمتوں کے خالق کو، جس نے عطا کیا ہے۔ اور اس کا ایک ہی مطالبہ ہے، پہلا مطالبہ کیا ہے کہ یہ نعمتیں میری طرف سے سمجھو، یہ تمہارا عقیدہ ہونا چاہیے، یہ ساری نعمتیں عطا کرنے والا میں ہوں، میرے سوا کوئی عطا نہیں کر سکتا، اور نہ میں نے کسی کو اختیار دیا ہوا ہے، کسی فرشتے کو اختیار اللہ نے نہیں دیا ہے، کسی ولی کو اللہ نے اختیار نہیں دیا ہے، کسی پیغمبر کو اللہ نے اختیار نہیں دیا ہے، کسی فقیر کو، کسی پیر کو، کسی عالم کو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا ہے کہ تم جیسے چاہو ہوائیں چلاؤ اور جیسے چاہو فصل اگاؤ، جیسے چاہو باغ و بہار پیدا کرو، نہیں، یہ اللہ فرماتے یہ سب میرے اختیار کے اندر ہے، اور یہ فرشتے بھی نوکر ہیں، اور مخلوقات، ہوا بھی نوکر ہے، پانی بھی نوکر ہے، یہ اللہ کی مرضی کے مطابق چل رہے ہیں، اور جب اللہ کو ناراض کرتے ہیں تو اسی پانی سے اللہ پھر ڈبونے کا کام لیتا ہے، جب اللہ کو ناراض کرتے ہیں تو اسی ہوا سے انسانوں کی ہلاکت کا کام لیا جاتا ہے، جو تھوڑی دیر پہلے زندگی کا سامان مہیا کرتی تھی، مہینہ بعد، ہفتہ بعد اسی ہوا میں انسانوں کو ہلاک کر ڈالتا ہے۔ تو اصل میں جو خالق ہے اس کو راضی رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ اس خالق کے نوکر تیری خدمت میں لگ جائے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے، دوسرا اب دیکھو ان تمام چیزوں کا تعلق ہماری یعنی میٹیریل لائف کے ساتھ ہے، فزیکل لائف کے ساتھ۔ اب اوپر سے پانی برسایا تو اوپر سے قرآن بھی بھیجا ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اوپر سے پانی برسایا، اور پانی برسنے کے بعد زمین سیراب ہو گئی اور ہریالی آ گئی، باغ و بہار پیدا ہو گئے، پھل جو ہے آئے باغوں میں، فصلیں تیار ہو گئی، تو ان سے ہماری معیشت مضبوط ہو گئی، جس سے ہم نے اپنی مادی زندگی کا سامان کیا۔ اب اس کے اندر جو اصل چیز ہے، روح، جو اصل ہے، انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے نا، روح اور بدن۔ اب وہ اصل روح جو ہے، کیا اللہ کی رحمت سے ہم یہ امید رکھیں گے کہ جو عارضی بدن ہے اس کے لیے تو اتنا بڑا زبردست انتظام فرمایا، آسمانوں سے، بادلوں سے بارش برسا کر پھر زمین نے اس کو جذب کیا، پھر موسموں کی تبدیلی، اور پھر فصلوں کا ہونا، پھر وغیرہ وغیرہ، اور عقل استعمال کر کے انسان نے اس کے لیے کیا کچھ ایجاد نہ کیا، اس کے اندر جو اصل چیز ہے روح، اس کے لیے اللہ نے کوئی انتظام نہیں کیا؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ نے اس سے بڑھ کر انتظام فرمایا، کہ جس کے لیے اللہ نے اول دن سے تمہارے دادا سے لے کر، آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ایک سسٹم چلایا، جو روح کی تازگی کے لیے، روح کی زندگی کے لیے، وہ کیا ہے؟ کتابیں، وہ کیا ہے؟ انبیاء، وہ کیا ہے؟ علماء، وہ کیا ہے؟ دین، وہ سب اس
روح کے توازن کے لیے ہے، روح کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جائے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین میں آئے تو ان سے یہی کہا گیا، تیرے دنیا میں چلے جانے کے بعد تیرے پاس مینس تیری اولاد کے پاس میری طرف سے ہدایت نامے آئیں گے۔ ہدن انفینیٹیو ہے، مصدر ہے، تو یہ بہت ساری چیزوں کو شامل ہے۔ انبیاء آئیں گے، کتابیں نازل ہوں گی، عقل سلیم عطا کروں گا، اور علماء حق آئیں گے جو ان کو اللہ کی طرف بلائیں گے۔ جس نے ان کو فالو کیا اس کا ٹھکانہ پھر یہی جنت ہے، اور جس نے اپنی مرضی سے زندگی بسر کی اس کے ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ تو اچھا، تو پانی جو ہے خصوصاً وحی کے لیے پانی کی مثال قرآن بیان کرتا ہے، بارش کا پانی، اسی کی بارش کا پانی بھی اوپر سے نازل ہوتا ہے اور وحی بھی اوپر سے نازل ہوتی ہے، اور بارش کا پانی بھی بالکل پیور ہوتا ہے، اس میں کوئی چیز کسی چیز کی ملاوٹ نہیں ہوتی، اور وحی جو ہے وہ بھی بالکل پیور اور صاف ہے، اس میں کسی چیز کی ملاوٹ نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہزاروں فرشتوں کی جلوب ہے جبریل امین وحی لے کر آتے تھے، کوئی جن کوئی شیطان کوئی وغیرہ اس قسم کی مخلوق اس کے قریب نہیں جا سکتی۔ اور جس طرح بارش آسمان جو ہے سب کے اوپر ہے، اور آسمان سے جب بارش ہوتی ہے تو وہ سب کے اوپر ہوتی ہے، اس طرح آسمان سے جب وحی نازل ہوتی ہے تو اس وحی کا تعلق بھی امیر غریب حاکم محکوم اور مرد عورت سب لوگوں کے ساتھ۔ اور بارش سے فائدہ اٹھانے والا کون ہے؟ زمین ہے۔ کون سی زمین ہے؟ جس نے اپنا سینہ کھول دیا اس بارش کے لیے، بارش کو اپنے اندر جذب کر لیا، تو جذب ہونے کے بعد پھر اس کے اندر سے پھول کھلیں گے، دانے اگیں گے، جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچے گی۔ اسی طرح وحی کے لیے بھی جس نے اپنے دل کی کھڑکیاں کھول دی وہ اس کو فائدہ پہنچائے گی، اور فائدہ پہنچنے کے بعد وہ اللہ کے بندوں کے لیے بار آور ثابت ہوگا، فائدہ مند ثابت ہوگا۔ یہ دو باتیں اس لیے بار بار آگے چل کر خصوصاً مکی صورتوں میں بارش یہ مثالوں میں پیش کیا جاتا ہے، وحی اور بارش کا جو تعلق ہے۔ اچھا جی، لآیات بہت ساری نشانیاں، آیات یا آیتن کی جمع ہے، سائنس، SIGNS، سائنس، نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ دیکھو عقل جو ہے پہلا درجہ ہے انسان کے اندر، جو فہم کا مادہ ہے، ایک الباب لفظ بھی آتا ہے نا، لِأُولِي الْأَلْبَابِ، الباب لب کی جمع ہے، وہ عقل سے اوپر کا درجہ ہے۔ عقل جو فرسٹ سٹیپ ہے۔ اب یہ جو خطاب کر رہا ہے کہ ان چیزوں میں معمولی عقل بھی کسی کے پاس ہو، وہ یہ سوچنے پر مجبور ہوگا کہ نہیں، میں اگر کسی بت کو پوج رہا ہوں یا کسی غیر اللہ کو میں پوج رہا ہوں، یہ تو میں اپنی اس عقل کے خلاف جا رہا ہوں کہ ان چیزوں میں سے جو یہاں پر یہ نعمتیں بیان ہوئی، ان میں سے کسی ایک چیز کو اس بت نے، اس مخلوق نے پیدا نہیں کیا ہے، تو میں کیوں اس کی پوجا کروں؟ اچھا آگے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، اب یہاں پر دیکھو پھر شرک کی بات۔ اب یہ دونوں چیزیں، ایک توحید ہے نا، اس کے لیے دلائل بیان کرتا ہے، ایک شرک ہے، اب اس کی نفی کے لیے بھی قرآن کریم اس کی حقیقت کو واضح کرتا ہے۔ اب یہ دو کمپیریٹیو اسٹڈی، جہاں کہیں شرک کی بات کرتا ہے وہاں توحید کی بات، جہاں توحید کی بات پہلے آ جائے وہاں شرک کی بات بھی ہوگی۔ گلہ شکوہ کے طور پر اللہ فرمائیں گے دیکھو میری اتنی عطاؤں کے باوجود، نعمتیں عطا کرنے کے باوجود، میری خالقیت کو مان کر پھر عبادت کسی اور کی ہو رہی، یہ میری حق تلفی ہے، میرے حق میں یہ ظلم ہے۔ اب یہاں پر بھی یہی ہے، دیکھو اب شرک کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ شرک اشراک جو ہے شریک ٹھہرانا، ٹو میک اے پارٹنر حصہ دار۔ اب اس کو سمجھنا آسان ہے، ایک کام میں دو بندے مل کر کر رہے ہیں تو ایک کام میں دو بندے حصہ دار ہیں، ایک دکان میں دو بندے حصہ دار ہیں، ایک گاڑی میں دو بندے حصہ دار ہیں۔ اور شرک کا سبب جو ہے، یہ یاد رکھو، شرک کا سبب محبت ہے، نفرت نہیں ہے۔ شرک میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں محبت کی وجہ سے، کوئی کسی کے ساتھ نفرت کرے اس کو احترام نہیں دے گا، احترام دیتا ہے محبت میں پھر اس کو بڑھاتا ہے، بڑھانے کے بعد اس کو وہ درجہ دیتا ہے جو اللہ کو دینا چاہیے۔ اس لیے شریعت اسلامی میں اعتدال کی تاکید آئی ہے،
بات میں بھی تمہاری اعتدال ہو، کاموں میں بھی اعتدال ہو، دوستی میں بھی اعتدال ہو، دشمنی میں بھی اعتدال ہو، عقیدے میں بھی اعتدال ہو۔ ایک وہ جو ایکسٹریمزم کی بات کرتے ہیں نا، ایکسٹریمزم کا یہ مطلب نہیں جو مغرب والے ایکسٹریمزم لیتے ہیں، وہ تو بیس لیس اسٹیٹمنٹ ہے ان کا، جو ایکسٹریمزم کا جو نظریہ ہے، اس لیے کہ ان کے ہاں جو ٹرمینالوجیز ہیں وہی الگ ہیں، ہم ان کے ٹرمینالوجیز کو ہی نہیں مانتے ہیں۔ وہ فنڈامنٹلسٹ کسے کہتے ہیں؟ وہ ٹرم ان کا الگ ہے۔ بھئی آپ کہتے ہیں کہ ہمارے تو بنیاد ہے ایک اللہ کو ماننا، رسولوں پر ایمان، اور پھر آخری نبی کی ختم نبوت پر ہمارا ایمان، قرآن کی صداقتوں پر ہمارا ایمان، وحی پر ہمارا ایمان، اور ہمارا جو دین ہے تمام تر وحی پر مبنی ہے، خواہشات نفس کے پیچھے پڑنے سے ہمیں روکا گیا ہے۔ وہاں پر تو یہ ہے کہ جو چیز آج ان کو تکلیف دے رہی ہے، نقصان پہنچا رہی ہے، اسمبلی میں قانون پاس کرتے ہیں کہ یہ ان لافل، انلیگل، غیر قانونی، اس کے بعد اس کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے، اور جو چیز اس کو ان کو فائدہ پہنچا رہی ہے، چاہے وہ بے حیائی ہے، چاہے وہ شراب ہے، چاہے وہ نشہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ ہمارے فیور کی بات ہے تو قانون پاس کرتے ہیں، یہ لافل، یہ تو حیوانیت ہے۔ اب ان کے حوالے سے ہم بات نہیں کرتے ہیں کہ ایکسٹریمزم یا، تو یہاں پر اعتدال سے جو چیز زیادہ اوپر جائے وہ بھی ایکسٹریم ہے، اعتدال سے نیچے رہ جائے ایکسٹریم ہے۔ نیگیٹو پوائنٹ آف ویو سے ایکسٹریم، پازیٹیو پوائنٹ آف ویو سے ایکسٹریم، دونوں کی نفی آئی ہے شریعت میں۔ دیکھو، بے ادبی بھی مت کرو اور حد سے بھی مت بڑھاؤ۔ بے ادبی بندہ کب کرتا ہے؟ جب کسی کو خیال میں نہیں لاتا ہے تو اس کی بے ادبی کرتا ہے، اس کو کوئی احترام کی اس کے ذہن میں نہیں ہوتا ہے، اس کے دل و دماغ میں کسی کا احترام نہیں ہوتا ہے تو اس کی بے ادبی کرتا ہے۔ اور جب حد سے کب بڑھاتا ہے، اس کی تمام جو کوتاہیاں، جو کمیاں ہوتی ہیں وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ایسی عقیدت بند جاتی ہے کہ اس کے خلاف جو ہے ایک پوائنٹ سننے کو تیار نہیں ہوتا ہے، تو یہ بندہ اس کو اوپر چڑھا رہا ہے۔ ان دونوں کی ممانعت۔ حدیث میں یہ ہے کہ دوستی میں بھی حد سے مت بڑھو، ایسا نہ ہو کہ یہ دوست جو ہے کل کو تیرا دشمن بن جائے۔ حالات بدلتے دیر نہیں لگتی، اور آپ نے اس کو دوستی میں لا کر بیوی کے ساتھ بٹھا دیا، دوستی میں لا کر اپنی پرائیویسی میں داخل کر دیا، اور اپنے گھر کے جتنے بھی یعنی مال و اسباب وغیرہ سب کچھ اس کو بتا دیے۔ مہینہ بعد جو حالات ایسے بدل گئے تو وہی بندہ آگے چل کر، اس لیے وہ آپ کو پرائیویسی کا اس کو پتا ہے، یعنی صفایا کر کے جاتا ہے۔ اور ایک بندے کی آپ دشمنی میں اتنی بے عزتی کرتے ہیں، حدیث میں یہ مضمون موجود ہے کہ دشمنی میں بھی حد سے مت بڑھو، ہو سکتا ہے کل کو یہ دشمنی دوستی میں بدل جائے، پھر آپ ان سے آنکھ نہیں ملا سکو گے، اس لیے کہ ہفتہ پہلے تم نے اس کو اتنا رسوا کیا تھا، اتنا بے عزت کیا تھا اور اتنا نقصان پہنچایا تھا کہ وہ آپ کے سامنے آئیں گے، بھائی میں نے اس بندے کو اتنا ذلیل کیا تھا۔ تو اعتدال میں رہو، مخالفت میں بھی اعتدال میں رہو اور دوستی میں بھی اعتدال میں رہو۔ اور انبیاء کے حوالے سے دیکھو، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، مجھے اتنا مت بڑھاؤ جتنا عیسائیوں نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو آگے بڑھایا، بڑھا کر کیا کر دیا؟ ابن اللہ بنا دیا، اللہ کا بیٹا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول، مجھے بندگی سے مت نکالو۔ اب یہی بات ہے ہر معاملے میں، دیکھو ان اللہ یأمرکم بالعدل، عدل کا حکم دیتا ہے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب تم کہو بات کرو تو عدل کی بات کرو، اور وَإِذَا حَكَمْتُمْ فَعْدِلُوا، جب فیصلہ کرو تو عدل والا فیصلہ، مساوات کی بات نہیں کی گئی ہے، مساوات الگ چیز ہے اور عدل الگ چیز ہے۔ تو اچھا، تو بات یہاں سے ہو رہی تھی کہ شرک جو ہے یہ محبت کی پیداوار، محبت میں جب حد سے بڑھ جاتے ہیں، تجاوز کرتے ہیں تو پھر شرک میں مبتلا ہو جاتے۔ تیسرا رسالت کے حوالے سے آپ کو بتایا۔ اب دیکھو یہودیوں نے کیا کیا، اسی پیغمبر کی جس کا درجہ انہوں نے عیسائیوں نے اتنا بڑھایا کہ اس کو خدا کا درجہ دیا، یہودیوں نے اس کا درجہ اتنا گھٹایا کہ ناجائز اولاد کہا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔
عیسائی کافر ہو گئے اس کا درجہ محبت میں حد سے بڑھا کر، یہودی کافر ہو گئے اس کا وہی درجہ اس کو نہ دے کر جو اللہ نے اس کو درجہ دیا تھا۔ اب وہ ایمان اعتدال کے ساتھ رہنے کا، ماننے کا وہ طریقہ جو اللہ نے بتایا۔ ایک صحابی بیمار تھے، آخری حالت میں تھے، حالت نزع میں، نبی علیہ السلام اس کی عیادت کے لیے گئے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے آپ کو کس حال میں پا رہے ہو؟ اس صحابی نے فرمایا اللہ کے رسول، اپنے گناہوں کا ڈر ہے، اللہ گناہوں کی وجہ سے اللہ کے عذاب سے ڈر بھی رہا ہوں، اللہ کی رحمت کا امیدوار بھی ہوں۔ دیکھو، رحمت کا امیدوار بھی ہے اور گناہوں کی وجہ سے عذاب کا اندیشہ بھی رکھتا ہے۔ تو اس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیانی حالت کا نام ہے۔ جو بے باک ہو جائے اللہ کے عذاب سے وہ بھی مومن نہیں ہے، اور جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائے انہ من ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے والے کافر ہیں۔ نازک راستہ ہے نا، اعتدال پہ ٹھہرنا عقیدے کے حوالے سے بھی اور اعمال کے حوالے سے بھی۔ یہ ہے ایکسٹریمزم، جو لوگ اس حد کو پار کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، وہ بھی ایکسٹریم کی طرف جا رہے ہیں، اور جو لوگ اس حد سے نیچے چلے جاتے ہیں وہ بھی ایکسٹریم کی طرف، ایک پازیٹیو پوائنٹ آف ویو سے دوسرا نیگیٹو پوائنٹ آف ویو سے۔ تو دین کو سمجھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر اعتدال آ جائے، تو جب اعتدال آئے گا تو الحمدللہ دینداری آئے گی۔ تو یہاں پر اس حوالے سے دیکھو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور بعض لوگ، لوگوں میں بعض لوگ، من يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، جو بناتے ہیں من دون اللہ، اللہ سے ورے، اللہ سے نیچے، دون اللہ، اندادن، انداد یہ ند کی جمع ہے، ہمسر، برابر، یحبونہم، وہ ان سے محبت کرتے ہیں، کحب اللہ، اللہ کی محبت جیسی۔ دیکھو، جو محبت اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے وہ محبت مخلوق کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ مخلوق کے ساتھ مخلوق کو محبت کرو، تو پھر مخلوق میں بھی پھر یہ کلاسیفیکیشن ہے، جو محبت ماں کے ساتھ ہونی چاہیے وہ محبت بیوی کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ اچھا، والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، اشد حبا للہ، بڑے ہوئے ہیں، اشد معنی سخت ہیں، بڑے ہوئے ہیں محبت میں للہ، اللہ کی۔ ولو یری الذین ظلموا، اور اگر دیکھیں وہ لوگ جنہوں نے ظلموا معنی ظلم کیا، شرک کیا، ظلم کا معنی ہم نے شرک کیا، ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اذ یرون العذاب، جب دیکھیں وہ عذاب کو دنیا میں، ان القوۃ للہ جميعا، تو وہ اس بات کو مان جائیں گے کہ طاقت ثابت ہے، قوت ثابت ہے اللہ ہی کے لیے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا، اب یہ مشرکین، یہ بندہ کوئی عقیدہ خراب ہوتا ہے اس میں ماحول کا بھی دخل ہوتا ہے، تو ماحول کا بھی خیال رکھنا چاہیے، کن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، ہماری کمپنی کیسی ہے، ان کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اب یہاں پر دیکھو، یہاں پر تو زبردست ہمارے دوست ہیں، ایسے ہیں کہ رسائی والے لوگ ہیں، اپروچ والے لوگ ہیں، بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، لیکن عقیدے کے لحاظ سے وہ صفر ہیں اور دینی حالت ان کی زیرو ہے۔ تو ان لوگوں کے ساتھ اٹھک بیٹھک کر کے آخرت برباد ہو رہی ہے، اور اگر یہاں پر ہم نے نہ سوچا تو قیامت کے دن حقیقت آشکار ہو جائے گی، لیکن کوئی کام نہیں آئے گا۔ اس دن کا علم ہونا کوئی کام نہیں آئے گا۔ دیکھو، اذ تبرأ الذی، یاد کرو جب بے تعلقی ظاہر کریں، تبرأ مانا لا تعلقی، بیزاری کا اعلان کریں گے، الذین اتبعوا، وہ لوگ جو جن کا اتباع کیا گیا تھا، الذین اتبعوا پیسیو وائس، من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی تھی،
जिनकी पैरवी की गई थी, ताबेदारी की गई थी, वो बेजारी का इजहार करेंगे किन लोगों से? जिन्होंने पैरवी की थी, लीडर्स, कारकुनों से, गुमराह मुरीद, गुमराह पीरों से। दुनिया में तो यही होता है ना, ताबेदार और लीडर्स। वहाँ बेजारी का ऐलान करेंगे। वरअउल अज़ाब, और देखा उन्होंने अज़ाब। वतक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब, तक़त्तअ माना टुकड़े टुकड़े होना, टू कट इनटू पीसेस। एक टुकड़ा नहीं, कई टुकड़ों में तकसीम हुए। इसका मतलब ये है कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, टुकड़े टुकड़े हो गए उनके अल असबाब ताल्लुकात। असबाब जो है ये असबब की जमा है, असबाब उर्दू वाला, किसी चीज़ तक पहुंचने का ज़रिया। रस्सी को भी सबब कहते हैं। इसी रस्सी जो है ऊपर दरख्त की शाख के साथ डालकर आप ऊपर चढ़ सकते हैं, दीवार के ऊपर आप चढ़ सकते हैं। और तो मुराद यहाँ पे क्या है? आबिदीन और माबूदीन के दरमियान के जो ताल्लुकात और रवाबित है वो मुराद। तक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब, दुनिया में उसके लिए झूठ बोला था, दुनिया में उसके लिए रिश्वत दी थी, दुनिया में उसके लिए बहुत सारे नाजायज़ स्टेप लिए थे, उनका कोई पुरसान हाल नहीं होगा, वो ख़त्म हो जाएंगे। वक़ाल लज़ीन इत्तबअू, और कहा जिन्होंने पैरवी की। देखो अब ये जो कारकुन है या ये गुमराह मुरीद हैं, जिन्होंने आंखें बंद करके पीर के पीछे चले गए, आंखें बंद करके लीडर के पीछे चले गए, उसके लिए चंदा करना है, उसके लिए जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाना है। अब ये नहीं सोचता है कि ये लीडर मुझे कहाँ लेके जा रहा है, अल्लाह के ख़िलाफ़ मेरी रहनुमाई कर रहा है, मेरे दीन के ख़िलाफ़ मेरी रहनुमाई कर रहा है, मेरे अक़ीदे के ख़िलाफ़ मेरी रहनुमाई कर रहा है, और मैं इसके लिए माल भी लगा रहा हूँ, वक्त भी लगा रहा हूँ, सलाहियतें भी सर्व कर रहा हूँ। तो उस वक्त जब ये लीडर बेजारी के इजहार करेंगे तो ये कारकुन जो है ये क्या कहेंगे? वक़ाल लज़ीन इत्तबअू, जिन्होंने पैरवी की थी, ये कहेंगे। ये काला जो है, काला ये है माजी का सीगा, पास्ट टेंस, लेकिन माजी का सीगा अक्सर जो है कुरान में आखिरत के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए कि माजी में जो काम हुआ है वो फैक्ट है और परफेक्ट है, मुकम्मल हो चुका है, उसका इनकार नहीं किया जाता। कल एक काम हुआ है और रिकॉर्ड में आ चुका है, आप उसका इनकार कैसे करेंगे? इसलिए कुरान ने ऐसे जुमले इस्तेमाल फरमाया है, सीगा जो है टेंस ऐसा इस्तेमाल फरमाया है जो माजी का है। तो यूँ समझो कि ये काम इतना पुख्ता है जैसे कि हुआ है। वक़ाल लज़ीन इत्तबअू लौ अन्न लना कर्रतन, ये कहेंगे काश होता हमारे लिए, कर्रतन पलटना, कर्रतन एक मौका, वापस जाना दुनिया की तरफ। और ये तो पहला जो बयान है वो आखिरत के मैदान में। फ़ततबर्रअ मिन्हुम, बस बेताल्लुकी ज़ाहिर करते हम, बेजारी का ऐलान करते हम, मिन्हुम उनसे, लीडरों से, कमा तबर्रअू मिन्ना, जिस तरह बेताल्लुकी ज़ाहिर की उन्होंने मिन्ना हमसे, हमने तो इनके लिए दिन रात एक किया था, और आज ये हमसे बेजारी का ऐलान करते हैं। कज़ालिक युरीहिमुल्लाहु, इस तरह दिखाएंगे उनको अल्लाह आमालहुम, उनके आमाल शिरकिया, क्या करके? हसरातिन, पछतावा, अफसोस का बाइस बनाकर। ये देखो ये जितने कुफार हैं ये माल खर्च नहीं करते हैं, ये जितने NGOs हैं मगरबी ये क्या कर रहे हैं? खुद अपने मुल्क पाकिस्तान में देखो, ये जितने फील्ड्स में ये काम कर रहे हैं, इनका मकसूद नज़र क्या? हमारी खिदमत है। इनका मकसूद इस मुआशरे के अंदर इस्लाम की जड़ें खोखली करना है, बेहयाई को रिवाज देना है, और मगरबी तहजीब को आम करने के लिए ये सारा कुछ हो रहा है। ये आपकी खिदमत के लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो ये इसमें पैसा लगता है कि नहीं? सूरह अनफाल आयत नंबर 36, उसमें यह है कि कुफार भी खर्च करते हैं माल, लेकिन इनका ये खर्च करना इनके लिए वबाल जान बनेगा क़यामत के दिन। और उसमें तरगीब है कि मुसलमान अपने दीन हक़ को फैलाने के लिए खर्च करें, वक्त लगाए, सलाहियत लगाए, इसलिए कि दुनिया में ये दीनदार होगा और आखिरत में जन्नत इलाट होगी अल्लाह की तरफ से। हसरातिन, ये हसरतुन की जमा है। जमा क्यों लाया?
اس لیے کہ انہوں نے انکار کیا اسلام سے، رسول اللہ کے اتباع کو، ان کی پیروی کو ترک کر دیا، قرآن کریم کا انکار کیا، تو یہ بہت ساری چیزیں تھیں۔ لہذا قرآن کریم نے حسرات ان کا ایک ایک فعل منکر، قول منکر، ناجائز کام اور ناجائز بات ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگا۔ وما ہم بخارجین من النار، اور نہیں ہے وہ نکلنے والے دوزخ سے۔ ہاں تو اب یہ چیز قرآن کتاب رحمت اس لیے ہے کہ اس وقت کے آنے سے پہلے یہاں پر ہمیں بتا دیا کہ بھئی کس قسم کے لوگ آپ کے ایمان کے دشمن ہیں، کس قسم کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، اور ایمان کس چیز کا نام ہے، صحیح عقیدہ کس چیز کا نام ہے۔ قرآن پڑھنے سے یہ سارا کلیئر ہو جاتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔